اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ، لیکن شہباز حکومت کو خطرہ کس سے؟ بڑے فیصلے، اب زمانے کے انداز بدلے گئے، یہ حکومت کب تک چلے گی؟ انصار عباسی کا کالم۔ شہباز شریف حکومت، جسے PDM-2 کا نام دیا جا رہا ہے، قائم ہو چکی ہے۔ کابینہ کے اراکین نے حلف اٹھا لیا، نئے وزیر خزانہ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، محسن نقوی بھی وزیر داخلہ کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، وزیر اعظم اور وزراء نے اپنے عہدے سنبھالتے ہی کام شروع کر دیا، میٹنگز پر میٹنگز کی جا رہی ہیں، وزیر اعظم خود بھی کہہ چکے ہیں اور کابینہ کے اراکین کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اب ماں سوائے کارکردگی دکھانے اور پاکستان کو موجودہ معاشی بھنور سے نکالنے کے کوئی اور چارہ نہیں۔ میڈیا اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت کب تک چلے گی۔ کوئی مہینوں کی بات کرتا ہے تو کوئی 1-2 سال تک حکومت کو دے رہا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے حکومت کے اخلاقی جواز پر بھی بات ہو رہی ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسی حکومت جو مبینہ دھاندلی کا نتیجہ ہو، کیسے سیاسی اور معاشی استحکام کا سبب بن سکتی ہے؟ ان سوالوں کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن جتنا اس حکومت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے۔ پچھلے ہفتے کور کمانڈر کانفرنس میں فوج کی طرف سے شہباز شریف حکومت کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ شہباز شریف اور موجودہ عسکری قیادت کا گزشتہ PDM حکومت کے دور کا ورکنگ ریلیشن شپ کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے، اور جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت پیدا ہوئی، اسی کی بنیاد پر موجودہ حکومت کے آگے چلنے کا امکان ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سول اور فوجی قیادت مل کر کام کریں گے، جس کی بنیاد شہباز شریف کی گزشتہ حکومت کے دوران SIFC کی صورت میں رکھ دی گئی تھی۔ گویا شہباز شریف کی حکومت کو فوجی قیادت کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی سول حکومت کے استحکام کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ شہباز حکومت کے لیے عمران خان، تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان، کوئی دوسرا سیاسی رہنما یا سیاسی جماعت خطرہ نہیں۔ پیپلز پارٹی جو وفاقی کابینہ میں شامل تو نہ ہوئی، لیکن شہباز شریف کی حمایت جاری رکھے گی۔ آصف علی زرداری کو ایوان صدر پہنچا دیا گیا، چیئرمین سینٹ سمیت کچھ گورنرز بھی پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے۔ ممکنہ طور پر کچھ عرصے میں پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں شہباز حکومت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ سے ہے، یعنی خطرہ صرف ایک ہے اور اس کا تعلق حکومت کی کارکردگی سے ہے۔ اگر حکومت معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں کامیابی کے درست سفر کا تعین کر لیتی ہے تو پھر یہ ایک مضبوط حکومت ہی رہے گی، لیکن اگر شہباز حکومت مشکل فیصلے کرنے سے کتراتی رہی، معاشی مشکلات کو حل کرنے میں ناکام رہی، ٹیکس نیٹ نہ بڑھا سکی، کھربوں کا نقصان دینے والے قومی اداروں کی نجکاری نہ کر سکی، تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ معاشی مشکلات کا حل فوری تو ممکن نہیں، لیکن چند ہفتوں، مہینوں میں حکومتی فیصلوں اور پالیسیوں کو دیکھ کر اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ شہباز حکومت کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ بات وزیر اعظم کو معلوم ہے اور ان کی کابینہ کو بھی کہ ان کی ناکامی کی صورت میں نقصان پاکستان کا ہوگا، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو جس انداز میں ماضی میں چلایا گیا، اس طریقے سے اب اس ملک کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ حکمران طبقہ اور اشرافیہ کو اپنے اطوار کو بدلنا پڑے گا، اور اس کے لیے فیصلے بھی شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو ہی کرنا پڑیں گے، اور خود کو مثال بنا کر بھی پیش کرنا پڑے گا۔ شہباز حکومت کے پاس پرفارم کرنے کے لیے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔